बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, उसकी अल्लाह पाक के मुतल्लक जो गुस्ताखियाँ की हुई हैं वो बयान कर रहे हैं। और इस सिलसिले की आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस हम अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर पेश कर चुके हैं और आपने उनको मुलाहजा कर लिया होगा। हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अल्लाह के शान में गुस्ताखियाँ। तो उस प्ले लिस्ट में ये सारी वीडियोस आ रही हैं। अगर आप साबका हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब करके रखें और उसके बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। तो आइए जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नई गुस्ताखी जो है अल्लाह की शान में मिर्ज़े कादियानी की हुई वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। यहाँ पर ये कादियानियों की किताब और मिर्ज़ा कादियानी की किताब रूहानी खज़ाइन, इसकी 23 जिल्दें हैं और ये आपको कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट al-islam.org के ऊपर ये किताब मिल जाएगी और रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 है। इसके सफ़ा नंबर 396 के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी क्या लिखता है, ज़रा सिमात कीजिए। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि सो ए सुनने वालों, तुम सब याद रखो कि अगर ये पेशगोइयाँ सिर्फ मामूली तौर पर ज़हूर में आएँ तो समझ लो कि मैं खुदा की तरफ से नहीं हूँ। मतलब वो अपनी पेशगोइयों को बहुत जनाब बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है और कह रहा है कि अगर मेरी एक पेशगोई भी गलत साबित हो जाए तो मैं गलत हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं खुदा की तरफ से नहीं हूँ। तो जबकि मिर्ज़ा कादियानी की एक पेशगोई भी सच्ची साबित नहीं हुई और हमने अपने चैनल के ऊपर बहुत सी मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोइयों का बाकायदा तौर पे ऑपरेशन किया हुआ है, वो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और इसी वजह से कोई एक कादियानी भी मिर्ज़ा कादियानी की हुई पेशगोई के ऊपर मुनाजरा नहीं करता, डिबेट नहीं करता, मुकालमा नहीं करता और आमने सामने नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि मिर्ज़ा कादियानी की कोई पेशगोई भी कभी पूरी नहीं हुई। सब पेशगोइयों के अंदर मिर्ज़ा कादियानी झूठा साबित हो चुका हुआ है। अच्छा जी, आगे लिखता है कि लेकिन इन पेशगोइयों ने अपने पूरे होने के वक़्त दुनिया में एक तहलका बर्पा कर दिया और शिद्दत घबराहट से दीवाना सा बना दिया और अक्सर मकामात में इमारतों और जानवरों को नुकसान पहुंचाया। तो तुम इस खुदा से डरो जिसने मेरे लिए ये सब कुछ दिखाया। यानी मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये असल में जो भी ज़लज़ले आते हैं, जो भी इमारतें गिरती हैं, जो सैलाब आते हैं, जो भी आंधियाँ तूफ़ान चलते हैं और दुनिया के अंदर कत्लो गारतगिरी होती है, ये सब कुछ असल में मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझको कबूल नहीं किया, मुझे माना नहीं है, तो अल्लाह पाक का ये अजाब आ रहा है तुम्हारे ऊपर, ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है। इसी वजह से आज जो कुछ भी होता है तो कादियानी असल में कहते हैं कि ये मिर्ज़ा कादियानी का निशान है जो पूरा हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने मिर्ज़ा कादियानी को नहीं माना और इनकार कर दिया है। तो लिहाजा ये जो भी ये जंगे अजीम हुई है, अव्वल दोम, और अभी तो हालात जो चल रहे हैं जंगे अजीम सालिस के चल रहे हैं, तीसरी जंगे अजीम के हालात कायम हो चुके हैं। तो कादियानी जो है ना वो कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना, ये असल में इसी वजह से है कि इन लोगों ने मिर्ज़ा कादियानी को नहीं माना, मिर्ज़े को कबूल नहीं किया, तो इस वजह से ये अजाब असल में तुम्हारे ऊपर नाजल हो रहे हैं। और यहाँ पे चलते चलते ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान की असम्बली 1974 की असम्बली ने कादियानियों को नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर किया था। तो उस वक़्त से लेके आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हंगामे हुए, जो कुछ भी ज़लज़ले आए, तूफ़ान आए, जनाब एक्सीडेंट हुए, मस्जिदों के अंदर बम धमाके हुए,
جو بھی یعنی نقصانات ہوئے ہیں نا، تو قادیانی ہر دفعہ یہی شور مچاتے رہے اور آج تک شور مچا رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں وہ اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا تھا نا، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور تم لوگوں نے مرزا قادیانی پر ایمان نہیں نہ لائے، اس وجہ سے یہ عذاب تمہارے اوپر، پاکستان کے اوپر عذاب اصل میں نازل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ خدا، اب توجہ کریے گا ذرا، میں نے عبارت پیچھے سے پڑھی ہے کیونکہ قادیانی کہتے ہیں کہ او مولوی صاحب عبارت آگے سے پڑھو تو پیچھے سے پڑھو تو بات پھر سمجھ میں آنی ہے، تو اس وجہ سے میں نے عبارت پیچھے سے شروع کی ہے۔ آگے مرزا قادیانی کہتے ہیں تو تم اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اچھا، یہ اب آپ نے سن لیا، مرزا قادیانی اس ایک عبارت کے اندر خدا کو چور کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے نا وہ چوروں کی طرح پوشیدہ آتا ہے، جبکہ مرزا غلام قادیانی جس خدا کا قائل تھا، اور یہ قادیانی لوگ جس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، تو کبھی بھی ان قادیانیوں نے اور مردیوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ والا اللہ ہے جو چور ہے، جو کہتا ہے کہ میں چوروں کی طرح آتا ہوں۔ اب یہ سراسر کفر ہے، اور یہ سمجھ لیں اللہ پاک کی توہین ہے، گستاخی ہے، اور یہ اسلامی عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے سبحان ربی کا رب العزتی اما یاسفون، کہ اللہ پاک پاک ہے ان سب باتوں سے کہ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کفار تھے، یہود و نصارہ تھے، یا اس طرح کے اسلام مخالف جو لوگ تھے، وہ اللہ پاک کی طرف ایسی ایسی چیزوں کو منسوب کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، یا مطلب یہ کہ جس طریقے سے یہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ خدا جو ہے چور ہے، خدا ظالم ہے، خدا جو ہے نا جبر کرتا ہے انسان کے اوپر، تو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسی چیزوں سے اللہ پاک بالکل پاک ہے، ایسی چیزوں کا تعلق اللہ پاک سے نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز کی اور وضاحت کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ وہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جناب 99 نام اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے نام سے موجود ہے، ان کے اندر کوئی ایک صفت بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس سے یہ ظاہر ہو تو خدا چور ہے، خدا کوئی ظالم ہے، خدا جابر ہے، جبر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جابرن کی جو صفت ہے اللہ کی، اس کی مراد وہ نہیں ہے جو انسان کرتے ہیں عام طور پہ، یعنی انسانوں کا جبر کرنا کچھ اور ہے، اور اللہ کا جبر کرنا اور اللہ کا جبار ہونا اور قہار ہونا وہ کچھ اور ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر مکر کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا اور اللہ کے لیے بھی آیا، تو کیا ترجمہ ایک ہی ہوگا کہ مکر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، تو کیا یہ لوگ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں تو کیا اللہ بھی دھوکہ فراڈ کرتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ جب مخلوق کے لیے بھی آئے اور اللہ کے لیے بھی آئے تو زمین آسمان کا، سفید و سیاہ کا فرق پڑ جاتا ہے ترجمے کے اندر۔ اللہ کی شایان شان ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ترجمہ مرزا قادیانی نے اور یہ جو عقیدہ بیان کیا ہے، یہ اصل میں اسی سمجھ لیں کہ مکتب فکر کے اثرات تھے کہ جس مکتب فکر سے نکل کے مرزا قادیانی نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، مرزا قادیانی نکلتا ہے اہل حدیث مکتب فکر سے، اور اہل حدیث مکتب فکر کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کبھی ہاتھ کے اوپر قادر ہے، اللہ ممنوعات کے اوپر اور ان حرام چیزوں کے اوپر بھی قادر ہے۔ اسی وجہ سے ان اللہ علی کل شیء قدیر
کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہوئے یہ علماء وہابیہ اور اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ پاک جو ہے نا وہ برے افعال کے اوپر بھی قادر ہے، زنا کاری ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو اللہ پاک اس کے اوپر قادر ہے کیونکہ یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ الگ ہے۔ اہل سنت ان کفریات کو کے قائل نہیں ہے اور نہیں مانتے۔ تو یہی وہ اثرات تھے جو مرزا قادیانی کے اندر تھے، اور اسی وجہ سے اس نے شاید یہ عقیدہ گڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے جی میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا، اور اس نے خدا کو چور بنا کے پیش کیا۔ اللہ پاک ان قادیانیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو رجوع کرنے، اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آپ یہ ویڈیو فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اور آپ چینل پر نئے آئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ کون سا چینل ہے، تو نیچے بٹن ہوتا ہے بھائی سبسکرائب کا، اس کو آپ لال سا بٹن ہوتا ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم لائیو آئیں گے یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا، آپ ہماری پھر ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ چینل سبسکرائب لازمی کیجیے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ رب رکھا۔